اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو صبح میں پیدا کیا، جگایا۔ رات کی جو نیند ہوتی ہے موت کی ہوتی ہے، ہم دعا پڑھ کے سوتے ہیں، دعا پڑھ کے اٹھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت دے، ایمان کے اوپر زندہ رکھے، ایمان پر موت دے، اور ایمان پر زندہ رہنے کے لیے، ایمان پر موت حاصل کرنے کے لیے وہ ساری باتیں جو علم ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ ہم نے ہر جمعہ کے روز حضرت الشیخ شمیم احمد خلیل حافظ اللہ کا درس شروع کیے ہیں، تقریباً 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں۔ اور آج کا جو موضوع ہے وہ جادو اور اس کا علاج۔ جادو حق ہے اور اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ اب جادو کیسے ہوتا ہے اور اس کا علاج کیسے ہوتا ہے، ہم اب تھوڑی دیر میں شیخ محترم سے سماعت فرمائیں گے۔ قرآن اور صحیح احادیث کی دلائل پیش کرتے ہوئے فضل شیخ آج تک ہمیں بہت سارا علم اور ہم سب علم سے منور ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آج یہ بہت ہی حساس ٹاپک ہے کہ جس میں تقریباً دنیا کے لوگ ہی نہیں بلکہ عام مسلمان نہیں بلکہ اچھے لوگ بھی ملوث ہوئے ہیں، یا تو ان کے اوپر جادو ہوا ہے یا وہ خود علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ملوث ہوئے ہیں۔ تو آئیے آج یہ ایک جو گناؤنا عمل ہے اس کے بارے میں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کا علاج کیسے کیا جائے انشاءاللہ وہ بھی سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ مفضل شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قابل احترام
سامعین کرام، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا جو موضوع ہے جس کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار مجھے کرنی ہے، وہ جادو اور اس کا علاج۔ اور جادو کا فتنہ دور حاضر میں ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اور ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہیں اور اس کو جھیل رہے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں اس سلسلے میں اسلام کا موقف کیا ہے، اور سلف نے اس سلسلے میں کیا موقف اختیار کیا ہے، اور پھر دیکھیں گے کہ جادو کس کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا علاج کیا ہے، کیسے اس کا علاج ہونا چاہیے۔ تو جادو کو عربی میں سحر کہتے ہیں۔ سحر اور جادو کے سلسلے میں اسلام نے سخت موقف اختیار کیا، اور تمام ان راستوں کو اسلام نے بند کر دیا ہے جو جادو تک پہنچانے والے۔ اس کے تعلیم اور تعلم کو کرنے اور کرانے کو سب کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور اس کو سختی سے اس سے منع کیا ہے، کیونکہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کی فکر، اس کی سوچ متاثر ہوتی ہے، اور پھر وہ توہمات کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے یہ سبب بنتا ہے اللہ کے بندوں کو اذیت پہنچانے کا، تکلیف پہنچانے کا، اور پھر اس طریقے سے انسان جادو کے ذریعے کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے نقصانات کو بیان کیا ہے، اس میں کیا ضرر ہے بندوں کے لیے، اور یہ واضح کیا ہے کہ یہ کفر ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو جادو حقیقت میں لغت میں کس چیز کو کہتے ہیں؟ لغت کے اعتبار سے کسی چیز کو اس کی اصل حالت سے پھیر دینا۔ لغت میں سحر جو کہتے ہیں، کسی چیز کو اس کی حالت سے پھیر دیا جائے، اور شریعت کی اصطلاح میں جیسا کہ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے جادو کا تعارف کرایا ہے کہ یہ کچھ جنتر منتر ہوتے ہیں، اور گرہیں اور گنڈے پلیتے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے دلوں اور جسموں دونوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے انسان بیمار ہوتا ہے، بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے قتل بھی ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جاتی ہے، اور اس طریقے سے طلاق کی نوبت اور خلا کی نوبت آ جاتی ہے، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ تو اس سے دوستی اور دشمنی دونوں چیزیں جادو کے ذریعے پیدا کی جاتی ہیں۔ تو جادو کا یہ تعارف ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے علماء نے اسی موقف کو اختیار کیا ہے۔ رازی نے جو ہے اس سلسلے میں جو تعارف کرایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز
جس کا سبب مخفی ہو اور حقیقت کے خلاف کوئی چیز نظر آئے، یہ انہوں نے تعارف کرایا، لیکن یہ جادو کا صحیح تعارف نہیں ہے، اس کی ایک قسم ہے، اس کی ایک قسم کا یہ تعارف ہے۔ جامع تعریف وہی ہے جو امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے پیش کی ہے کہ یہ جنتر منتر کچھ ہوتے ہیں جو ہے تعاویذ اور دم اور گرہیں پلیتے، جس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو اور جسموں کو متاثر کیا جاتا ہے، اور اس سے انسان بیمار پڑ جاتا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان جدائی تک ہو جاتی ہے، دوستی دشمنی میں اور دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے یہ جادو کا تعارف، چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ جادو کی اپنی ایک حقیقت ہے، اور عام علماء نے اسی کو موقف کو اختیار کیا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے کہ جادو ثابت ہے، اس کا وجود ہے دنیا میں، اس کی حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی موقف کی وضاحت کی ہے، اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول من شر النفاثات فی العقد، سورہ فلق کی آیت یہ بتلاتی ہے جادو کے وجود کی۔ اور اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحیح بخاری کی، سحر کے اثر کے سلسلے میں، تو یہ تمام دلائل ہیں اس بات کی کہ جادو کا وجود ہے، اس کی اپنی حقیقت ہے، اس کا اثر انسان پر ہوتا ہے۔ اس کا انکار یہ صرف معتزلہ نے کیا ہے۔ معتزلہ جو تعقل پسند ہوتے جو گمراہ فرقہ ہے، معتزلہ جو گمراہ فرقہ ہے، ان لوگوں کا صرف موقف رہا ہے، تعقل پسند لوگوں کو جو عقل کے غلام ہیں اور کتاب و سنت کے نصوص سے جو راہ فرار اختیار کرنے والے لوگ ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ نہیں، جادو کا وجود ہی نہیں، صرف وہ خیالات ہیں، اس طرح سے چیزیں آتی ہیں، تفصیل بدل۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر، جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کی تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور سے جادو کا ذکر کیا ہے اور اس کو کفر قرار دیا ہے، اور اس کے آثار کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے جادو کا، اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ یہ کہنا جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ جادو کا وجود ہے، قدیم زمانے سے موجود ہے، اور کتاب و سنت کے نصوص اس پر شاہد ہیں، اور علماء سلف کا اس پر اتفاق رہا ہے جادو کے وجود پر۔ صرف اہل بدعت، معتزلہ اور معتزلہ کے ہمنما جو لوگ رہے ہیں، انہی لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے، اور آج بھی وہی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ جادو کوئی چیز نہیں ہے۔ نہیں، جادو ہے، اس کا وجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کے اندر، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ لوگوں نے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد کے سلسلے میں بیان کیا کرتے تھے، اور جو وہ جادو اور اس طرح کی چیزوں کا سہارا لیتے تھے شیاطین، اس کو لوگ اس کے پیچھے لگے، اور حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، کیونکہ شیاطین نے لوگوں کو یہ باور کرایا کہ جو ہے سلیمان جو حکومت کر رہے تھے وہ جادو کے ذریعے تھے، ان کے جادو کا اثر تھا جو جن و شیاطین پر بھی اور چرند پرند پر بھی حکومت کر رہے تھے۔ تو یہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں کس نے ڈالا تھا؟ شیاطین نے ڈالا تھا، شیطانوں نے ڈالا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، سلیمان جادو نہیں کرتے تھے، جادوگر نہیں تھے، شیاطین انہوں نے کفر کیا، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ ان کا کفر کیا تھا؟ شیاطین کا کفر یہاں کیا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو شیاطین جادو سکھاتے تھے۔ تو جادو کفر ہے،
یہ شیطانوں کا کام ہے. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر جب یہ سفلی چیزیں، جب کسی قوم کو زوال آتا ہے تو سفلی چیزیں اس کے اندر عام ہو جاتی ہیں، کہ جادو، ٹونے، ٹٹکے اور یہ تمام چیزیں جو ہے اس معاشرے میں پھیل جاتی ہیں. جس قوم میں، جس معاشرے میں یہ چیزیں پائی جائیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی زوال پذیر ہے، یہ زوال کی طرف جا رہی ہے. تو جب بنی اسرائیل پر زوال آیا، بابل میں قید و بد کی زندگی وہ گزارنے لگے، تو وہ بھی انہی چیزوں کے پیچھے لگ گئے. اسی ٹونے ٹوٹکے، جادو کے پیچھے لگے، یہی چیزیں سفلی علوم کرنے لگے اور شیطان کے چکر میں آ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان کے لیے اور اس چیز سے باز رکھنے کے لیے ہاروت و ماروت کو بھیجا. لیکن ان کی تنبیہ کے باوجود کہتے تھے انما نحن فتنہ فلا تکفر، ہم تمہارے لیے آزمائش اور امتحان بن کر کے آئے ہیں، لہذا تم یہ کفر نہ کرو، جادو نہ سیکھو. فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء والزوج. اس کے باوجود، تنبیہ کے باوجود، بتلانے کے باوجود، نصیحت کے باوجود لوگ کہتے سکھا دیجئے، آپ کو اس میں کیا لگتا ہے، آپ کو اس میں کیا لگتا ہے، آپ سکھا دیجئے. تو وہ چیز سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے. تو یہاں جادو کا یہ اثر اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا، یفرقون بھی ما یفرقون بھی بین المرء والزوج، میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے ایسا سیکھ کر کے. وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. لیکن جو کچھ ہوتا ہے اس کائنات کے اندر سب اذن کونی کے تابع، اللہ کے اذن کونی کے تابع. اللہ کے اذن کے بغیر اس کائنات کے اندر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. تو جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ اذن کونی، اذن شرعی نہیں، اذن کونی کے تابع ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. وہ لوگ اس تنبیہ کے باوجود ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے ضرر رساں ہوتی تھیں، فائدے مند نہیں ہوتی تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور وہ اس چیز کو جانتے تھے کہ جو ایسا کرے گا، ان کو پتا تھا اس کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں ہے. لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش کہ وہ لوگ جانتے انہوں نے کیا اپنا خسارہ اٹھایا ہے اور خسارے کا سامان مہیا کیا ہے. تو یہ آیت کریمہ ایک طرف جادو کے کفر ہونے کی پر دلالت کرتی ہے اور دوسری طرف جادو کی تاثیر پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اس سے اس کا اثر ہوتا ہے. جادو کا وجود ہے، وہ کفر ہے، اور اس کا اثر ہوتا ہے جو اذن کونی کے تابع ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اس آیت کریمہ کے ذریعے ان لوگوں کے عقائد کا ابطال ہوتا ہے جو کہتے ہیں جادو کا وجود ہی نہیں، جادو کوئی چیز ہی نہیں. نہیں، جادو کا وجود ہے. آج معاشرے میں دیکھ لیجیے کتنے لوگ بیچارے پریشان ہیں، ہر جگہ کرا رہے ہیں اور پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے لوگوں کے، اور لوگ اس سے تنگ آ چکے ہیں. تو حالات بتا رہے ہیں، واضح ہے یہ چیزیں. اس کا انکار وہی شخص کرے گا جو عقل نہیں رکھتا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، یہ غلط ہے. معتزلہ کا یہ فکر غلط ہے. جادو کی حقیقت ہے، اس کی تاثیر ہے بیماری میں، اور اسی طرح میاں بیوی کی جدائی میں، اور دوسرے امور میں جو ہے صرف خیالات نہیں ہیں، صرف خیال تخیل نہیں ہے کہ کچھ کا کچھ نظر آ جاتا ہے بس. تو اس سلسلے میں معتزلہ کا یہ موقف ہے. عبدالجبار معتزلی، اسی طرح ماتریدیہ کے جو امام ہے ابو منصور ماتریدی کا بھی یہی موقف ہے، حالانکہ یہ باطل موقف ہے، یہ غلط ہے. جادو کی جو ہے
کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ فَإِذَا حِبَالُهُمْ يَسِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، سورۃ طٰہٰ کی آیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہتے ہیں کہ جو ہے ان کی رسیاں جب جادوگر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں پھینکی تو لاٹھیاں رسیاں دوڑنے لگی میدان میں۔ تو اسی کی چیز کا اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا فَإِذَا حِبَالُهُمْ يَسِيُّهُمْ، ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، ان کے جادو کی اثر سے ایسا خیال آتا تھا کہ وہ دوڑ رہے ہیں، خیال آتا تھا دوڑنے، خیال پر اثر ہوا۔ تو جادو کا وجود ہوا تبھی تو خیال آیا، خیال پر اثر ہوا، جادو کا وجود ہوا اور جادو کا اثر ہوا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر پڑی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں جو ہے دوڑتے ہوئے سانپ نظر آ رہے تھے۔ یہ آیت خود دلیل ہے ان کے ابطال کی، خیال میں اثر ہوا۔ تو جادو کی ایک ہی قسم نہیں ہے کہ نظر صرف آئے حقیقت میں نہ ہو، اس کے مختلف اقسام ہیں جادو کے۔ جادو متعدد طریقے سے، جس طریقے سے جادوگر جادو کرتا ہے اسی طریقے سے اس کا اثر بھی نمایاں اور ظاہر ہوتا ہے۔ جادوگر ستاروں کے ذریعے، جن و شیاطین کے ذریعے، اسی طرح گرہوں میں پھونک مار کر کے، گنڈے اور گرہ بنا کر پھونک مارتے ہیں، اور تیسرے مختلف طریقے، اسی طرح ہاتھ کی صفائی کے ذریعے۔ تو مختلف طریقے سے جادوگر اپنا کرتب دکھاتے ہیں اور اپنے اس فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو مختلف طریقے ہیں جادو۔ پہلی قسم جادو کی ہے جس میں ستاروں کے ذریعے سے استمداد کیا جاتا ہے۔ جادوگر ستاروں سے استمداد کرتا ہے، جو اہل بابل کا اور کلدانیوں کا جادو رہا ہے، اور یہ لوگ سابی لوگ تھے، ستاروں کی پرستش کرنے والے تھے، اور ستاروں کی پرستش، یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ستارے، نچھتر جسے کہتے ہیں ستارے، یہ اثر انداز ہیں زمین کے حوادث اور حالات پر، ایک تدبیر کرتے ہیں کائنات کے امور کی، اور اس طریقے سے ان کے افعال ہی سے یہ حوادث واقع ہوتے ہیں۔ اور اس طریقے سے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان ستاروں کو ادراک، روحانی ادراک ہوتا ہے، اور جب خاص دھنی کے ذریعے، خاص لباس کے ذریعے جب ان سے استمداد کیا جاتا ہے اور وہ منتر پڑھا جاتا ہے، تو وہ لوگ اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ ستاروں سے جادوگر خطاب کرتا ہے، اور اس طریقے سے وہ لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ان لوگوں کا تھا۔ تو ستاروں کے ذریعے جادو، ایک تو قسم یہ ہے ستاروں کے ذریعے جادو، تو کواکب سے استعانت طلب کرتے تھے، اور اس طریقے سے اس کی مختلف شکلیں ہوتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ویسے ان کی قوم انہی تمام چیزوں میں مبتلا تھی، کواکب پرستی میں مبتلا تھی، اور وہ اس ستاروں کے بارے میں روحانیت کا عقیدہ رکھتے تھے، اور زمین کے حوادث اور حالات پر اس کو اثر انداز مانتے تھے۔ اور تو ستاروں سے استعانت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں جادوگروں کی۔ ایک تو طلاسم کے ذریعے کچھ لکیریں، نمبرات، اور اس طریقے سے کھانے بناتے ہیں، طلاسم تو اور ان ناموں کو لکھتے ہیں، کچھ نام و افعال سے متعلق ستاروں سے متعلق، اور کسی لوہے کے اندر یا تانبے کے اندر یا پیتل کے اندر اس کو نقش کرتے ہیں، ان نمبرات کو، ان لکیروں کو، ان ناموں کو، اس کے ذریعے سے جادو کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے اور کہتے ہیں اس کی خاص حالت طاری ہوتی ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ ستاروں کے حرکتوں پر نظر ہوتی ہے ان کی، اور اس کے غروب اور طلوع
کا حساب لگاتے ہیں اور حساب لگا کر کے اس کو جو ہے جوڑتے ہیں، اور یہ عقیدہ ان کا کہ اس کا جو ہے ستاروں کے طلوع غروب کا، ستاروں کے اقتران ملنے کا اور ایک دوسرے سے جدا ہونے کا اثر زمین کے حوادث پر، زمین کے امور پر جو چیزیں واقع ہوتی ہیں اس پر اس کا اثر ہوتا ہے، ہواؤں کا چلنا اور جو ہے مختلف حالات کا رونما ہونا، یہ سب عقیدہ ہوتا ہے ان کے جادوگروں کا۔ اسی طرح تیسری قسم جو ہے ستاروں سے جو جادو کرنے کی ہوتی ہے ان کی، وہ چاند کے جو 28 منزلیں ہیں، چاند کی جو 28 منزلیں ہیں ان منازل پر ان کی نظر ہوتی ہے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ یہ چاند ان منزلوں میں جب داخل ہوتا ہے اپنی منزل میں اور جب وہاں سے نکلتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے زمین کے حالات پر، سعادت اور نحوست اس سے پیدا ہوتی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے آپس میں اتفاق اور اختلاف رونما ہوتے ہیں، تفریق اور تالیف ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ان کا عقیدہ ہے، اس کے ذریعے سے وہ جادو کرتے ہیں۔ چوتھی قسم ان کی یہ ہوتی ہے کہ ابجد حوج ہوتی، یہ ہم لوگ جانتے ہوں گے، تمام لوگ جانتے ہیں تقریباً، اس کے حروف کے نمبرات لوگوں نے مقرر کر رکھے، ہر حرف کی اپنی ایک قیمت مقرر کی، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں 786، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حالانکہ غلط ہے، تو نمبرات، حروف کے نمبرات نکالتے ہیں، پھر اس کو جمع اور تفریق کرتے ہیں، جادوگروں کا کام، اس کو جمع تفریق کر کے جو ہے اس کے ذریعے سے جادو کرتے ہیں۔ لوگوں کے نام لیتے ہیں، نام، وقت اور جگہ کا نام اور اس طرح تمام چیزیں، اور اس کے نمبرات نکال کر ان کا ایک فن ہے جو ہے جمع تفریق کر کے اس سے جو ہے جادو کرتے ہیں، یہ بھی جادو کرنے کا ہے، اور یہ تمام شیاطین کا چکر ہوتا ہے انہیں۔ چنانچہ امام شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے ستاروں کے ذریعے اور اس طرح جو شعر کیا جاتا ہے، مختلف طریقے جو ہیں، یہ جو ہے ان کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں، کھلا ہوا یہ کفر، یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ اس کے ستاروں کے ذریعے جو ہے وہ ستاروں کی قربت حاصل کرتے ہیں، حالانکہ مسلمان کو اللہ کی قربت کی تلاش ہوتی ہے، اور ستاروں سے جو ہے وہ خیر کی امید رکھتے ہیں اور اس کے شر سے ڈرتے ہیں، تو یہ جو ہے سرا ہوا کفر وبا ہے۔ اور اسی طرح جادو کی دوسری قسم یہ جو ہے شیاطین، جن و شیاطین سے کے ذریعے، یہ تو کواکب کے ذریعے جادو کرتے ہیں، ستاروں کے ذریعے، دوسرے جادو کیا جاتا ہے جن و شیاطین کی مدد سے جو ہے، اور اس طریقے سے جو ہے ان کا سہارا لے کر کے جو ہے وہ جادو کرتے ہیں، جن و شیاطین ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور پھر اس کے لیے جنتر منتر پڑھتے ہیں، اور پڑھ کر کے جو ہے اس طریقے سے لوگوں پر جادو کرتے ہیں اور جن و شیاطین سے استعانت کرتے ہیں، اور جن و شیاطین اسی وقت ان کے قبضے میں آتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں جب وہ جو شرک کر بیٹھے۔ کوئی بھی جادوگر ایسا نہیں کہ جو مشرک نہ ہو، جو جادوگر ہے وہ مشرک، کیونکہ صحیح جادوگر وہی ہوتا ہے جو جن اور شیاطین کا پجاری ہوتا ہے۔ تو یہ جنوں کی عبادت کرتے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے ہر غلط کام کرتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کریں گے، لے جا کے حمام میں ڈال دیں گے، کچرے میں ڈال دیں گے، اور اسی طریقے سے جو ہے مختلف ہی حربے جو ہے شیطان کو خوش کرنے کے لیے یہ جادوگر استعمال کرتے ہیں۔ شیاطین جن و شیاطین کے ذریعے جو ہے یہ اس کفر کا ارتکاب کرتے ہیں اور جادو کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے تیسری قسم ہے جادو کی جو شعبدہ بازی جو ہے، ہاتھ کی صفائی، مکاری، اس کے ذریعے یہ بھی ان کا معمول ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز کو بار بار حرکت دینے سے کچھ کا کچھ وہ ہاتھ کی صفائی سے کچھ کا کچھ دکھا دیتے ہیں۔ مہارت ہوتی ہے ان کو ہاتھ کی صفائی میں، شعبدہ بازی میں، تو شعبدہ بازی کے ذریعے جو ہے
وہ جو ہے جادو کا کرتب دکھاتے ہیں. فَإِذَا حِبَالُهُمْ يَسِّيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. جو ان کے یہ جو ہے رسیاں جو ہے سانپ دکھائی دیں. جیسے آپ مداری دیکھتے ہوں گے، بہت سے دیہاتوں میں لوگ مداری آتا ہے دکھانے کے لیے، کرتب لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. وہ جو ہے پیٹ میں چھرا بھی گھونپ لیتا ہے اور جو ہے گلا بھی کاٹ دیتا ہے، اور لوگ سب کہ وہ کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف یہ شعبدہ بازی ہے، یہ شعبدہ بازی ہے. دکھایا جاتا ہے نگاہوں پر، جو ہے آپ کے پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے کچھ کا کچھ جو ہے آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ جادو کی ایک قسم یہ بھی ہے، جادو کی ایک قسم یہ بھی ہے. چوتھی قسم یہ ہے کہ جو ہے پھونک مار کر کے، گرہ بنا کر کے جو ہے، اور لعاب کے ذرات کے ذریعے اس میں پھونک مارنا. جیسے من شر النفاثات فی العقد، گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے اللہ مجھے بچا لے، تیری پناہ چاہتا ہوں. تو نفاثات فی العقد، یہ جادوگرنیاں جو ہے، جادوگر گرہ لگاتے ہیں رسی میں، دھاگے میں، جس کو گنڈا کہتے ہیں اپنے یہاں اردو میں گنڈا، اور بہت سے لوگ گنڈے پہنتے ہیں، دیتے ہیں پہن لو اس کو. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ جادو کی قسم ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ لوگ جادو کرتے ہیں، اور پھر جو ہے اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچایا جاتا ہے. تو یہ جو ہے مختلف یہ طریقے ہیں جادو کے، جس ذریعے سے جادو کیا جاتا ہے. جادو کے آثار انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، سب اس کو محسوس کر رہے ہیں معاشرے میں. جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسا ذکر کیا، میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی سورہ بقرہ کی، جو ہے وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں. تو پہلی چیز میاں بیوی کے اندر جو جدائی ڈال دینا. شوہر بیوی کو دیکھے گا تو بیوی کتیا نظر آئے گی، بیوی شوہر کو دیکھے گی تو بھیڑیا نظر آئے گا شوہر اس کی نگاہ میں، اور اس سے دوری پیدا. جادو کے اثر سے یہ کیفیت ہوتی ہے، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے. یا اسی طرح سے اس طرح سے بھی جادو کیا جاتا ہے کہ جو ہے کہ انسان بیوی سے ملنا چاہتا ہے، ہم بستر ہونا چاہتا ہے، لیکن جب پہنچتا ہے بیوی کے پاس تو اس کے اندر قوت نہیں رہتی، طاقت نہیں رہتی ہے، اس قابل ہی رہ سکتا ہے کہ وہ جمع کر سکے بیوی کے ساتھ. یہ جو ہے اس طرح کا جو ہے جادو آج عام ہے. میاں بیوی کے درمیان اس طرح سے جدائی ڈالی جاتی ہے، اور یہ حقیقت ہے، پایا جاتا ہے معاشرے میں. کتنے لوگ اس کو جھیل رہے ہیں. اسی طریقے سے دماغ پر اثر ڈالا جاتا ہے جادو کے، سحر الجنون جسے کہا جاتا ہے. یہ تو سحر التفریق تھا میاں بیوی میں جدائی کا، سحر التفریق اس کو کہتے ہیں، جدائی ڈالنے کا جادو. اور ایک ہے جنون کا جادو، اس کے جنون پیدا کر دیا جاتا ہے، پاگل بنا دیا جاتا ہے، انسان کو بھولنے لگتا ہے، خیالات بدل جاتے ہیں، اور کسی چیز کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. شیطان جو ہے اس طریقے سے جو ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کے دماغ کو معوف کر دیتا ہے، اور یہ بھی اثر ہوتا ہے، پاگل پر بن جاتا ہے انسان جادو کی وجہ سے. اسی طرح بیمار، سحر المرض، بیماری کا جادو ہوتا ہے کہ انسان بیمار پڑ جاتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں. اور یہ چیز عام طور سے آج یہاں پہ بیماری ہے تو کل اس پہ ہاتھ میں ہے، تو پیٹ میں، کبھی پیر میں ہے، کبھی گئے تو کبھی ڈاکٹر نے کہا کہ جو ہے سب تمہارے جو ہے اس میں پتھری ہے، اب آپ کے گردوں میں پتھری ہے. دوسرے دن گئے چیک کرایا تو کچھ نہیں، کہا کچھ نہیں. یہ جادو کا اثر ہوتا ہے. جادو کے ذریعے اس طرح کے جادو انسان پر کیا جاتا ہے کہ جو ہے طبی حیثیت سے ایک دن تو بیمار نظر آتا ہے، دوسرے دن زیادہ چیک کراتا ہے تو اس کے پاس کوئی بیماری نہیں ہوتی. اور اس طریقے سے کرتے ہیں بیمار. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں آتا ہے
کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے ایک لونڈی تھی ان کی، تو اس کو انہوں نے آزاد کیا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد، اس کو مدبر کہا جاتا ہے اس سے لونڈی اور غلام کو، تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہہ دیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ بیمار پڑ گئیں تو جب حکیم نے دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، تو جو سندھی روایت کے اندر موطا امام مالک کی روایت ہے، سندھی تھا وہ، سندھ کا رہنے والا سندھی، تو اس نے کہا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ سے کہا آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھائی کہا مجھ پر کس نے جادو کیا، مجھ پر کس نے جادو کیا؟ تو جو ہے اس نے کہا یہ خاتون نے کیا، ایک عورت نے آپ پر جادو کیا ہے، اور وہ اس وقت ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے گود میں ایک بچہ ہے اور بچے نے پیشاب کر دیا اس کے گود میں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی جو علامت اس نے بتائی، ایسے ایسے عورت ہے، کہا تلاش کرو میری لوڈی کو۔ جب تلاش کیا گیا تو پڑوس کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے گود میں بچہ تھا، بچے نے پیشاب کر رکھا تھا، تو اس کو بلایا، کہا میں ابھی صاف کر کے آتی ہوں۔ جب پہنچی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے پوچھا کیا تو نے مجھ پر جادو کیا ہے؟ اس لوڈی نے کہا ہاں میں نے جادو کیا۔ کہا کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ جلدی سے آپ مر جائیں گے تو میں جلدی سے آزاد ہو جاؤں، آپ مر جائیں گے تو جلدی سے میں آزاد ہو جاؤں گی، اس لیے میں نے جادو کیا۔ یہ موطا امام مالک کی روایت۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، سمجھے، جادو کی یہ بیمار انسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک محبت کا جادو ہوتا ہے، جادوگر جو ہے کسی کے طلب پر جو ہے محبت کے لیے جادو کرتا ہے، یا بیوی کو یا شوہر سے کراتی ہیں، بیویاں شوہروں کے لیے یا شوہر بیوی کے لیے کراتا ہے، یہ عام طور سے پایا جاتا ہے، یا کسی غیر کو اپنے پھندے میں لانے کے لیے جو ہے لوگ جادو کا سہارا لیتے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی جادو کا سہارا لیتے ہیں۔ اس طرح کا یہ بھی جادو ہوتا ہے کہ محبت پیدا ہو جائے اور میرے دامے فریب میں آ جائے، تو اس طریقے سے اس کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اور جو ہے بسا اوقات یہ جادو الٹ جاتا ہے، یا تو تھا شوہر کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے، لیکن بسا اوقات جادو اڑ گیا، شوہر سے دشمنی ہو جاتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی جادو جو ہے الٹا اثر بھی کر دیتا ہے، کہ جو ہے دوسروں کو ناپسند جو ہے کرتے ہیں، کہ کسی کو ناپسند کرے، چاہے مجھے کو چاہے تو دوسروں کو چاہنے لگتا ہے، اسی کو نہیں چاہتا۔ کہتے ہیں ماں سے بہنوں سے دور رہے، عام طور سے بہویں کراتی ہیں، ماں اور بہن سے دور رہے، ان کی باتیں نہ مانے، تو جو ہے وہ الٹ گیا تو ماں بہن کو ماننے لگتا ہے اور اس کو پیچھے ڈھکیل دیتا ہے۔ تو اس طرح یہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح جادو کا اثر میرے بھائیوں زائد محبت اور شغف پیدا ہونا اور جماع کی کثرت کی خواہش جادو کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے، صبر نہ کر سکنا جو ہے جماع سے، اور کسی کی رویت کا شوق پیدا ہو جانا کہ بغیر دیکھے ہوئے چین نہ آئے، اندھی جو ہے اطاعت، جو کہو مانیں گے۔ تو اس طرح کے آراز ظاہر ہوتے ہیں جادو کے ذریعے سے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کہتے ہیں سحر التحیج، یعنی جذبات کو، محبت کو کسی کے دل میں ابھار دینا جادو کے ذریعے۔ اس سلسلے میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے روضۃ المحبین میں ایک واقعہ لکھا ہے
کہ ایک نوجوان بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، جو ہے متقی تھا، پابند شرع، تو جو ایک عورت اس کو چاہنے لگی، ایک عورت جو ہے اس کو چاہنے لگی، محبت ہو گئی اس کو، اور اس نے اس سے مطالبہ کیا کہ آپ آ جائیے، آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ جو ہے پھر اپنے دوست سے اس نے ذکر کیا کہ بھائی ایک عورت ہے، ایسا کہہ رہی ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو کہا کسی کو بھیج کر اس کو روک دو، اپنے کسی خاتون کو بھیج کر کے اس کو تنبیہ کر دو، سمجھا دو کہ ایسا نہ کر۔ بہرحال اس کے دامے فریب میں اس وقت نہیں آیا وہ سب، اور لیکن اس کے باوجود اس کی حرکت سے باز نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ یا تو آپ آئیے یا میں خود آتی ہوں آپ کے پاس، آپ آئیے یا میں خود آپ کے پاس آتی ہوں۔ اس نے کان نہیں دھری، کہا نہیں۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ شخص میرے دامے فریب میں نہیں آ رہا ہے، علامہ قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں پھر ایک جادوگر کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ جادو کرو تاکہ وہ میرے پاس دوڑا ہوا چلا آئے۔ اس نے کیا، جادو کیا، تو جادو کا اثر اس نوجوان پر ہوا۔ ایک دن اپنے باپ کی خدمت کر رہا تھا، خدمت میں تھا کہ اس کے اندر یہ کیفیت طاری ہوئی، تو گیا وضو کیا، نماز پڑھنے لگا۔ نماز پڑھنے کی کیفیت میں بھی اس کو بار بار کہ جاؤں جاؤں جاؤں، جانا ہے جانا ہے جانا ہے۔ پھر وہ دوڑا ہوا باپ کے پاس آیا کہ میرے ابو جان مجھے باندھ دیجئے رسی سے، مجھے رسی سے باندھ دیجئے، ادرکنی یا والد، ابھی مجھے سنبھالیے اب۔ باپ نے کہا بیٹے کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو بیٹے نے بتایا کہ ابا جان یہ کیفیت ہے۔ باپ نے اس کو رسی سے جکڑ کر کے باندھ دیا کمرے میں، کچھ جو ہے چیختا رہا اور وہ کرتا رہا یہاں تک کی آواز بند ہوئی اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ ایسا جادو کا اثر ہوتا ہے۔ خون اس کے ناک سے خون بہنے لگا، اور قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کسی حالت میں وہ بیل کی طرح چلاتا تھا، بیل کی طرح جو ہے چلاتا تھا، اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ تو یہ بھی جادو کا اثر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جادو کی دوسرے ہوتے ہیں کہ انسان سر درد میں مبتلا دائماً رہے، خاموش رہے، ہمیشہ نہ خاموش رہنے والا ہمیشہ خاموش، ہمیشہ تنہائی پسند، تنہائی میں رہنا، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کرنا، ہمیشہ سر میں درد اور یہ تمام چیزیں طاری ہو جانا۔ اسی طریقے سے جادو کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ خواب میں انسان اور بیداری میں بھی جنی جو ہے وہ الٹے سیدھے خواب دکھاتا ہے۔ حیوانات، درندے، چیر پھاڑ کرنے والے یہ خواب میں نظر آتے ہیں، اور اسی طریقے سے آواز سنتا ہے، جادو کے اثر سے اس کو آواز بھی آتی ہے، بیداری کی حالت میں بھی، نیند کی حالت میں بھی، یہ سب جادو کا اثر ہوتا ہے اور نہیں پہچانتا نہیں۔ تو اس خوف زدہ خواب اور یہ تمام چیزیں یہ بھی، اور وسوسے پیدا ہو جانا، شکوک و شبہات کا جنم لے لینا انسان کے اندر، یہ سب جادو کا اثر ہے۔ تو اس طریقے سے جادو کی مختلف طریقے سے اثرات ہوتے ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور معاشرے میں ہمارے یہاں یہ لوگ سب مبتلا ہیں، اکثر مبتلا ہیں، آج کل جہاں جاؤ وہاں لوگ پریشان ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں اس سے بچنے کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، انکار کرنے سے کام نہیں بنے گا، اس کے بچنے کا راستہ اپنا عقیدہ مضبوط کیجیے، توحید کا عقیدہ مضبوط کیجیے، ایمانیات پر زور دیجیے، توحید کی کتابیں پڑھیے، قصے کہانیوں کی کتابوں میں نہ رہیے، توحید پڑھیے، توحید ہی ہے وہ جو آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانے والا ہے۔ تو توحید پڑھیے، توحید پڑھیے، اور اذکار کی پابندی کیجیے، اذکار کی پابندی کیجیے،
صبح شام کے اذکار، سوتے وقت کے اذکار، چلتے پھرتے، سواری اور گھر میں داخل ہونے، باتھ روم میں داخل ہونے نکلنے، تمام جو اذکار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں اس کی پابندی ضروری ہے، ورنہ شر پھیلا ہوا ہے۔ لوگ کم ہوتے ہیں، جب ہو جاتے ہیں شکار تب دوڑتے، نہیں، پہلے ہی سے اپنی حفاظت انسان کو کرنی چاہیے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جادو کے علاج کے سلسلے میں، اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، جادو کے ابطال کے سلسلے میں، اس کے علاج کے سلسلے میں طب نبوی میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اچھی بحث کی ہے۔ جو ہے سب سے بہترین علاج جادو کا یہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ جادو کہاں مدفون ہے، کہاں رکھا ہوا ہے جادو کر کے، تو اس کو زائل کر دیا جائے۔ جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تھا تو آپ کے سر کے بالوں، کنگھی کے دندانوں کو لے کر کے جو ہے آپ پر جادو کیا گیا تھا اور کنویں کے نیچے دبا دیا گیا تھا، اور جب جبریل امین نے آ کے بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکلوایا اور اس کو ظاہر کیا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کی آپ کو تلقین کی گئی اور آپ پڑھتے گئے، اور وہ گرہیں جو لگے تھے آپ بالوں اور اس کے دندانوں کے ذریعے، وہ تمام گرہیں کھلتی گئیں، اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل افاقہ ہوا۔ اور اسی طریقے سے جادو کے علاج کے لیے جو ہے رقیہ شرعیہ جو ہے، سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، قل یا الکافرون ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ بہترین۔ اسی طرح آیات سحر، جادو سے متعلق جو آیات ہیں، سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے 102 نمبر کی، ہاروت و ماروت کے سلسلے میں، اور اسی طریقے سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 117 سے 122 تک، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ وَقَالَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدين قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ اور یہ سورہ یونس کی آیت جو ہے آیت نمبر 69 اور 82 پڑھ لیجئے۔ وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم فلما جاء السحرة قالوا موسى القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون۔ اور اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 تا 69 پڑھنا چاہیے۔ وقالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى قال بل القوا فاذا حبالهم عصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى والقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى۔ یہ آیت جو ہے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو دوائیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجوا کھجور کا علاج بتایا ہے سحر کے لیے۔ عجوا کھجور استعمال کیجیے 7 دانہ یومی، 7 دانہ روزانہ نہار منہ کھائیے۔ اسی طرح حجامہ ہے، حجامہ بھی جادو میں اثر انداز ہے، حجامہ کرائیے اور فاسد خون جو ہے باہر کرائیے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے یہ بیری کے پتے جو ہے 7 پتے لیجئے، اس پہ رقیہ کی آیات پڑھیے اور پھر پانی میں ڈال کر کے رقیہ کی آیات پڑھیے، اس کو پیجیے اور اس سے غسل کیجیے۔ یہ بھی انتہائی مفید علاج ہے۔ تو بہرحال اس کا علاج ہے اذکار اور دعاؤں کے ذریعے۔ بہت سے لوگ جادو کا علاج جادو کے ذریعے کراتے ہیں، جو کہ حرام ہے۔ جادو کا علاج جادو سے کرانا حرام ہے۔ جادو کفر ہے، کفر کبھی بھی ایک مسلمان نہیں کر سکتا ہے۔ تو جادو کا علاج جادو کے ذریعے یہ کفر ہے اور جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جادو کا علاج قرآنی آیات، ادعیہ مذکورہ اور ان دواؤں کے ذریعے، کھجور ہے اور حجامہ ہے، اس طرح کے جو ہے چیزوں کے ذریعے جو جادو کا علاج انسان کو
کرنا چاہیے، شعبدہ بازوں اور مکاروں کے پاس نہیں جانا چاہیے، شعبدہ باز مکار کے پاس نہ جائیے، خود جو ہے علاج کیجیے اور اللہ رب العالمین سے جو ہے مدد طلب کیجیے ان تمام امراض اور بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ عقید توحید پر قائم ہوں اور اس کفر جادو کو کفر سمجھیں اور اس کفر سے بچنے کی کوشش کریں، اس کفر سے بچنے کی انسان کو کوشش کرنا چاہیے۔ کیسے پہچانیں کہ یہ جادوگر ہے کہ نہیں ہے؟ جو لوگ یہ لکیریں کھینچیں، نمبرات ڈالیں، ماں کا نام پوچھیں، آپ کہیں اپنا کپڑا لے آؤ، اپنی کوئی استعمال کی ہوئی چیز لے آؤ، وہ کیسا بھی جو بوز دستار والا ہے وہ جادوگر، ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ من اتی کاہنا عرافا فصدقوا بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو جوتشیوں کے پاس، شعبدہ بازوں کے پاس، ان مکاروں کے پاس جائے اور ان کی بتائی ہوئی چیزوں کی تصدیق کرے، اس نے نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ کفر کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، یہ کفر ہے، اس سے بچنا چاہیے، بلکہ اپنا علاج قرآنی دعاؤں کے ذریعے، دعائے ماثورہ کے ذریعے انسان کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اذکار جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے۔ تو یہ مختصر آج کا یہ بیان تھا اس سلسلے میں، امید ہے اتنا بیان کافی ہوگا اس کے جادو کے شر سے بچنے کے لیے۔ اور جادوگر کی سزا قتل ہے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے زمانے میں ان کو قتل کیا جاتا تھا، جادوگروں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہر جادوگر کو اور جادوگرنی کو قتل کر دیا جائے، تو جادوگر کی سزا قتل ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ کفر ہے، ایک انسان کو کفر نہیں کرنا چاہیے دوسروں کو اذیت پہنچانے کے لیے۔ اگر کسی کو آپ آرام نہ پہنچا سکیں، سکھ نہ پہنچا سکیں، تو کبھی کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں۔ لیکن آج حسد، بغض، عناد اس قدر غالب ہے ہمارے معاشرے پر کہ لوگ بلا وجہ دوسروں کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ ایک انسان کا کاروبار چل رہا ہے، جادو کرا دو۔ ایک انسان صحت مند ہے، تندرست ہے، توانا ہے، اس کے گھر کے حالات ٹھیک ہے، جادو کرا دو۔ جادو کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے آج اللہ کے بندوں کے ساتھ لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور یہ بیماری تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کفر سے بچنے کی ہم کوشش کریں، اس کفر سے بچیں۔ یہ کفر ہے، اور جب آپ نے کفر کر لیا تو کوئی چیز کا کوئی نیکی کارگر نہیں ہوگی کفر میں، یاد رکھیں۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، نقصان نہ پہنچائیں، لوگوں کی زندگیوں کو اجرن نہ بنائیں۔ آج کتنے گھر اجڑ چکے ہیں، کتنی فیملیاں اجڑ چکی ہیں اس جادو کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے، معاشرے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش۔ ایسے جادوگروں کو جو ہے چھوڑیے، ان کے پاس مت جائیے، ان کو سبق سکھائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جادو اور اس طرح کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے، اور کفر اور شرک سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر بلا، ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ علیہ ایمان کو نجات بخشے، جادو کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو پاک فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وجزاکم اللہ۔ جزاک اللہ خیرن شیخ۔ یہ ٹاپک شیخ آپ نے پہلے بھی لی تھی اور آپ نے کنٹینیو کی ہے، ہم لوگ نے اس کو فیبروری میں کیے تھے، کافی لوگوں کی ریکویسٹ تھی، اس لیے یہ ٹاپک واپس لائی گئی تھی۔ کافی پوائنٹ شیخ نے آلریڈی کور کیے تھے فیبروری میں، آپ لوگ پرانے بھی اس میں جا کے یوٹیوب میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ سوالات پہ ہم لوگ آتے ہیں۔ جو سوال بھائی لوگ ہیں یہاں پہ زوم پہ، وہ اپنا سوال ڈائریکٹ ہاتھ اٹھا کے پوچھ سکتے ہیں، بہنیں اپنا سوال ٹائپ کر لیں، اور یوٹیوب پہ جو سوال آئیں گے وہ ہم لیں گے انشاءاللہ۔ سوال لینے سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ کسی کا ایک
میسج آیا ہے کہ مجھے آدھے گھنٹے کا لیکچر مس ہوا ہے، وہ یوٹیوب پہ جا کے لیکچر دیکھ سکتے ہیں. تو خیر سوال لینے سے پہلے میں گئے ہفتے کے میں کچھ سوال شیخ ہمارے رہ گئے تھے. پہلے گئے ہفتے کا سوال دیجیے. جی میں نے اس کو کاپی کر کے سیو کیا تھا. اس میں سوالوں میں سے پہلے لے لیتے ہیں، اس کو ختم ہونے تک آپ لوگ بھائی لوگ اپنا ہاتھ اٹھا لیجئے اور یا تو سوال کیجیے گا. ایک سوال ہے، ایک بھائی پوچھتے ہیں کیا پراپرٹی بیٹے اور بیٹے کے کو ایکول ڈیوائڈ کی جا سکتی ہے؟ کیا پراپرٹی؟ جی میرے بھائی پراپرٹی کسی کو اپنی زندگی میں نہیں دینا چاہیے. ہاں اگر آپ اولاد کو تحفہ اور ہدیہ کے طور پر کچھ دینا چاہتے ہیں تو عدل کے ساتھ بچوں کو دے سکتے ہیں تحفہ اور ہدیہ کے طور پر. اللہ ہے کہ اپنی پراپرٹی پوری آپ منتقل کر دیں بچوں کے نام، کسی بچے کے نام، تو یہ غلط ہے. اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی اپنے پاس رکھیے. آئندہ کیا حالات پیدا ہوں گے کہیں ایسا نہ ہو یہی بیٹا آپ کو لے جا کر کے کہیں رفاہی اداروں میں داخل کر دے. سمجھے؟ تو اپنی پراپرٹی اپنے پاس رکھیے. ہاں تحفہ اور ہدیہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، کچھ اپنی پراپرٹی کو بچوں کو تحفہ دینا چاہتے ہیں تحفہ دے سکتے ہیں، لیکن پوری کبھی نہ دیجیے گا. رہا معاملہ جو ہے میراث کا، تو میراث مرنے کے بعد تقسیم ہوگی، زندگی میں تقسیم نہیں ہوتی. میراث مرنے کے بعد تقسیم ہوگی. یہ اپنے میراث کے لیے کچھ چھوڑیے تاکہ آپ کے ورثہ کو مل سکے بعد میں. جی جزاک اللہ خیر. شیخ دوسرا سوال تھا کہ بہت سے لوگ باتھ روم میں صابن، گندے کپڑے، شیمپو رکھنے سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جن کا اثر ہوتا ہے. یہ سب توہم پرستی ہے اور کچھ نہیں. اتنا زیادہ آج کل کے حمامات اتنے گندے نہیں ہوتے. شیخ ہوم پرستی کا معنی بتا دیجئے. وہاں کی جنات لگ جائے. جی وہم گندے کپڑے کہاں رکھے گا انسان؟ گندے کپڑے کہاں بیڈ روم میں رکھے گا؟ گندے کپڑے ہے بمبئی جیسے شہر میں کتنے روم ہوتے ہیں انسان کے گھر میں؟ جی کہاں رکھے گا؟ بالکل صحیح شیخ. اسی کا اپنے کپڑے جو اس سے پہلے ایک سوال آیا تھا نا کہ سوال کیا گیا تھا کہ جو ہے اپنے جو کپڑے پہننے والے ہیں وہ کپڑے بھی حمام میں مت لے جاؤ، اور جو کپڑے جو ہے اس کو بھی اتار کے وہاں نہ رکھو. تو کیا ننگے جاؤ حمام میں، ننگے نکلو وہاں سے؟ جی وہی اسی قسم کا اور ایک سوال انہوں نے یہی کیا. خوشبو حمام میں خوشبو بسائیے، لیٹرین میں خوشبو بسائیے، آپ خوشبو بسائیے، صفائی ستھرائی رکھیے کپڑے، کوئی بات نہیں ہے. اتنا زیادہ توہم پرست نہیں ہونا چاہیے کہ جنات لگ جائے. جی شیخ وہ پوچھ رہے ہیں جو کپڑے اتار کے رکھے ہیں اسے دوبارہ پہننا ہے تو کیا اسے باتھ روم میں رکھنے سے منع کرتے ہیں؟ تو دوبارہ پہننا ہے؟ اتارے تو اتارا ہوا دوبارہ اچھے ہوں گے کپڑے، نہانے گئے ہوں گے اور پھر آپ اتار کے رکھے ہوئے ہیں، پھر نہا کر کے پہن لیں، کوئی بات نہیں. جی بھائی آپ نہانے گئے، اتار کے رکھا ایک جگہ، اس کے بعد غسل کیا، غسل کر کے پہننا ہے تو وہاں پہن لیجیے، کوئی بات نہیں. اس میں اتنی دیر میں شیطان آ گیا اس میں. بھائی شیطان آپ مومن سے بھی بھاگتا ہے. آپ اگر مومن ہیں شیطان مومن سے بھاگتا ہے. حضرت عمر کا واقعہ نہیں معلوم ہے کہ شیطان جو ہے وہ راستہ ہی بدل دیتا تھا؟ وہ خاص نہیں حضرت عمر کے ساتھ. وہ کیفیت صفت آپ پیدا کر لیجئے، وہ ایمان، آپ سے بھی شیطان بھاگے گا انشاءاللہ. جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ذرا پلیز ہولڈ کیجئے، ہم لوگ لاسٹ ویک کے پہلے سوال لے رہے ہیں اور ہونے کے بعد انشاءاللہ میں موقع دیتا ہوں آپ لوگوں کو. یہاں پہ ایک بہن پوچھ رہی ہیں کہ سورہ یاسین یا سورہ دخان جمعہ کے دن پڑھنے کی کوئی فضیلت ہے؟ کوئی فضیلت نہیں، کوئی فضیلت نہیں اپنی طرف سے. جمعہ کے دن صرف سورہ کہف کے پڑھنے کی فضیلت ثابت ہے اور کسی سورت کے پڑھنے کی فضیلت نہیں. تو پھر وہ دعوت کا فائدہ. شیخ آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے بائی مسٹیک، ان میوٹ کیجیے گا پلیز. جی ہو گیا، ان میوٹ ہو گیا شیخ. ہو گیا. جی تو سورہ دخان یا سورہ مخصوص صورتیں جو کہتے ہیں پڑھنے کے سلسلے تو جمعہ کے دن ایسا کچھ نہیں.
जुमा के दिन सिर्फ सूरह अल-कहफ के पढ़ने की फजीलत साबित है और किसी मखसूस सूरत के पढ़ने का कोई सबूत नहीं है, ये वाज़ेह होना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर शेख। शेख यहाँ पे उन्होंने पूछा है और आगे कि जुमा के दिन सारे अमाल का सवाब बढ़ा दिया जाता है, क्या ये सही है? हाँ, सारे अमाल का सवाब बढ़ा के दिया जाता है? जुमा के दिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जुमा के दिन ऐसा कुछ नहीं कि अमाल का सवाब ज्यादा दिया जाता, ऐसी कोई चीज नहीं। अच्छा शेख, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि बहुत से औरतें चेहरा ढक कर यानी चेहरे पर हिजाब लगाकर नमाज पढ़ती हैं, क्या ये दुरुस्त है या यहाँ के जबकि अगर कोई महरम गैर महरम है, अजनबी है कोई, तब तो चेहरा ढक के नमाज पढ़ेगी औरत। लेकिन अगर वहाँ कोई गैर महरम नहीं है, जो है गैर महरम नहीं है, अजनबी कोई नहीं है, महारिम ही है, अपने लोग ही हैं, तो वहाँ चेहरा खोल कर औरत को नमाज पढ़ना। नमाज की हालत में औरत का चेहरा ये खुला रहेगा, खास करके मस्जिदों में जहाँ दूसरे औरतें हैं वहाँ पे। हाँ, औरतें तब भी, औरतों की मैं तो चेहरा खोल के नमाज पढ़ेगी। हाँ, कोई गैर मर्द अगर देख रहा है उधर तो चेहरा ढांप लेगी। अगर ऐसा करती हैं फिर भी चेहरा ढाकती है तो क्या वो गलत करती हैं शेख? हाँ, गलत है, नहीं ढांपना चाहिए, चेहरा खुला रहना चाहिए। नमाज में औरत का चेहरा खुला होना, सबका चेहरा, मर्द हो या औरत हो, चेहरा नहीं ढांपना चाहिए नमाज में। इल्ला कि औरतों के लिए है कि अगर कोई अजनबी की निगाह पड़ रही है तो वो ढांपना उनके लिए जरूरी है। एक आखिरी सवाल अगर लास्ट वीक का जो रह गया है वो है सलातुल दुहा, अगर वो जो पढ़ते हैं सुबह दिन निकलने के बाद, अगर वो बाय चांस भूल गए और जोहर हो गई तो क्या वो पढ़ सकते हैं? नहीं, जरूरत नहीं है पढ़ने की, खलास टाइम खत्म हो गया उसका। नहीं, क्योंकि वो हो सकता है ये होगा कि वो कफारा है ना सब नहीं, तो ऐसी चीज साबित नहीं है जोर के बाद कि अल्लाह के रसूल ने कभी उसकी कज़ा की हो सलातुल ज़ुहा की। जी, सलातुल ज़ुहा को कज़ा करने का कोई सबूत नहीं है, इसलिए हमें उसी पर इत्तिफा करना चाहिए। तो कोई फर्ज और वाजिब थोड़े है वो। जी शेख। और कफारा सिर्फ वही सलातुल ज़ुहा ही नहीं है, कुल्लु तस्बीहतिन सदका, कुल्लु तहमीदतिन सदका, कुल्लु तकबीरतिन सदका, आपने फरमाया। अमरुन बिल मारूफ सदका, नही अनिल मुनकर सदका। तो बहुत से सदका अदा करने के बहुत से तरीके हैं, आप तस्बीहात पढ़िए, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, खलास सदका अदा हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ पे अभी मैं जिन्होंने हाथ उठाए उनके एक दो सवाल ले लेता हूँ, फिर बाद में वापस चैट के सवाल लूंगा। रहमतुल्लाह भाई, आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरा नाम रहमतुल्लाह। मेरा सवाल उस रिवायत से ताल्लुक़ रखता है जो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला को आपने कहा कि उनको एक बार जादू हो गया था, उनकी नौकरानी ने जादू किया था, और जहाँ पे जाते हैं उनको बताया जाता है कि भाई फलां औरत है, ऐसा ऐसा, बहरहाल जो भी है वो। लेकिन मेरा एक सवाल इससे रिलेटेड ये है कि वक्त के रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं होता था, और जब तक कि इल्ला ये कि उनको कोई वही नाजिल ना हो जाए, ठीक है। फिर कई ऐसे उलमा हैं, कई ऐसे जो जादू का इलाज करते हैं, वो बताते हैं कि फलां जगह जादूगर हुई है, फलाने किया, ऐसा, जैसा कि उनको गैब का इल्म हासिल हो गया। नहीं, गैब का इल्म नहीं होता मेरे भाई, वो गैब का इल्म नहीं होता, वो गैब का इल्म नहीं होता है। कैसे? ये बोलो तो फराडी लोग होते हैं, वो तो फराड करते हैं, फराडी लोग तो फराड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है तजुर्बात से उसका अंदाजा होता है, एक अंदाजा होता है, समझे? वो तजुर्बात से मुआलिज को एक अंदाजा होता है, समझ बात आई कि नहीं? वो गैब दानी का दावा नहीं है, वो गैब का दावा करता है। जी अच्छा, और काफी ऐसा देखा गया कि इसमें ये जादू के चक्कर में ना इंसान को तौहीद से अलग किया जाता है। क्यों? हर छोटी सी चीज जो घर पे इवेंट होता है, बुखार भी आया, खांसी भी आया, यहाँ पे दर्द, वहाँ पे दर्द, जादू से मानुष करना शुरू कर देते हैं। वही तो मैंने पहले कहा, पहले तौहीद सीखो, पहले तौहीद को मजबूत करो। लेकिन जादू का इनकार करने से काम नहीं बनेगा कि जादू नहीं है, खलास। जादू जो है तौहीद का असास है, बुनियाद है, पहले तौहीद सीखो। तौहीद रहेगा तो तौहम परस्त नहीं रहेगा, हर चीज को हम करे कि जादू ही है, हर चीज को जादू नहीं कह सकते।
ہر چیز کو جادو سمجھنا یہ توہم پرستی ہے، اور اسلام اس کے خلاف ہے، توحید کا عقیدہ اس کے خلاف ہے کہ جو ہے انسان ہر چیز کو جادو سمجھے۔ یہی پہ بڑا جزاک اللہ خیر شیخ۔ ڈاکٹر نیہا آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے کسی نے بولا نماز بھی پڑھتے ہیں آپ کے اوپر، مجھے نظر تھوڑی زیادہ لگتی ہے تو دم کرتے رہتے، لیکن مجھے کسی نے بولا تھا کہ 2 رکعت نماز بھی، آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے۔ تو 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھتے ہیں نظر نہیں سوری، آپ کی آواز نظر اتارنے کا بہترین طریقہ سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیے یا پڑھ کر کے دم کیجئے مریض پر۔ صحیح بات ہے، جس سے پہلے نظر بد کا علاج بتایا جا چکا ہے۔ اگر آپ کو جو ہے نظر لگی ہے تو جس کی نظر لگی ہے اس سے کہے وضو کر کے پانی دے دے، آپ کو ہاتھ پیر دھل کر کے پانی دے دے، اس پانی سے آپ نہا لیجئے، آپ کا نظر بد ختم ہو جائے۔ اور اگر اس کی توقع نہیں ہے، نہیں کوئی پانی دے گا، تو آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیے، اس سے جادو نظر بد کا اثر ختم ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ مجیب بھائی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ یہ ہمارے افریقہ میں اور خاص کر کیپ ٹاؤن میں ایک محفل جمتی ہے، گیدرنگ ہوتی ہے اور اس میں ذکر کیا جاتا ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے شریعت میں؟ یہ بدعت ہے۔ ذکر کے لیے محفل، یعنی ذکر کے لیے محفل قائم کرنا اس طرح سے عام طور سے ہے، اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اس ذکر کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اجتماعی ذکر جو ہے یہ بدعت ہے، اجتماعی ذکر یہ بدعت ہے۔ جیسے کہ وہ دارمی کی جو روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے ان کے پاس اور کہا کہ جو ہے ابھی میں نے مسجد میں ایک بات دیکھی ہے اور عجیب و غریب بات دیکھی ہے۔ تو کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا کہ دیکھا کہ ایک حلقہ بنا بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص اس میں کہتا ہے اتنی مرتبہ اللہ اکبر کہو تو لوگ اتنی مرتبہ اللہ اکبر، اتنی مرتبہ سبحان اللہ کہو تو لوگ اتنی مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہ لگا ہوا ایسے چل رہا ہے۔ تو کہا تو روکا کیوں نہیں؟ ان سے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم اپنے گناہ گنا کرو، اس سے بہتر ہے۔ پھر حضرت عبداللہ مسعود پہنچے ان کے پاس، اس گروہ کے پاس، اجتماعی ذکر کرنے والوں کو، ان کو روکا اور کہا کہ تمہاری ہلاکت اور تباہی اتنی قریب آ چکی ہے، ابھی رسول اللہ کے کپڑے جو ہے وہ سیدھا نہیں، آپ کے صحابہ ابھی موجود ہیں اور تم اتنے جلدی گمراہی کی طرف چلے گئے۔ تو جو ہے ان کو سختی سے روک دیا اس سے۔ تو بہرحال اجتماعی ذکر جو اس طرح سے آج کل رائج ہے جگہ جگہ، اس میں بہت سی چیزیں بدعی چیزیں کی جاتی ہیں، جال پر بھی گنا جاتا ہے، کنکریاں رکھ کے گنتے ہیں، اور اس طرح کے مختلف جو ہے اذکار ہوتے ہیں اجتماعی، یا وہ اجتماعی اذکار میں وہ جو ہے بدعی اذکار جو ہے ہو الا اللہ الا اللہ الا اللہ ہو اس طرح کی چیزیں، یا اچھلنا کودنا ناچنا، آج کل تو ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی ذکر کہا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں بدعی ہیں، شیطانی ذکر ہیں، اس سے ایک مسلمان کو دور رہنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ یہ وہابی کیا ہوتا ہے؟ وہابی جو ہے اس کو تو لوگوں نے گالی کے طور پر استعمال کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر پیدا کر جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر پیدا کر۔ لوگوں نے گالی کے طور پر اس کے وہابی گالی کے طور پر استعمال کیا، لیکن اس کے اندر وہاب اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے، وہاب اللہ کے اسماء میں سے، وہابی معنی اللہ والا، وہ گالی دیتے ہیں اور اللہ والا ہے، اللہ والا کہتے ہیں، گالی دے کر بھی اللہ والا کہتے ہیں۔ تو وہابی حقیقت میں یہ جو نسبت کی جاتی ہے
शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी कोशिशों से जज़ीरतुल अरब ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तौहीद का जो है कि दावत आम हुई और शिर्क और बिदअत से लोगों को निजात मिली। यही जो है पहले सऊदिया के अंदर भी जो है जज़ीरतुल अरब में भी शिर्क के मज़ाहिर शुरू हो गए। कब्र परस्ती जो है ये जो है शुरू हो गई थी उस्मानी दौर में। उस्मानी दौर खिलाफत में शिर्क का बाजार मक्का मदीना में और मुख्तलिफ जगहों पर गर्म हो चुका था, कब्र परस्ती आम हो चुकी थी। शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने तौहीद की दावत आम की लोगों के अंदर, जिसकी वजह से लोगों ने उनसे दुश्मनी की और ख़ास तौर से उस्मानियों ने दुश्मनी की, तुर्कों ने उनसे दुश्मनी की तौहीद की दावत की वजह से। और उसकी वजह से बहुत से लोगों को जो है सूली पर भी चढ़ाया गया, कत्ल भी किया गया, लेकिन अल्लाह के ये बंदे लगे रहे और जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर तौहीद निखर करके सामने आई, लोगों ने तौहीद को समझा। तो उन्हीं की तरफ निस्बत करते हुए बचाए मोहम्मदी कहने, वरना मोहम्मद था, उनके बाप का नाम अब्दुल वहाब था, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, तो उनकी तरफ निस्बत की जाती है तो मोहम्मदी कहना चाहिए। तो मोहम्मदी कहते तो बात नहीं बनती उन लोगों की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनको वहाबी कहो, अब्दुल वहाब आखिर में वहाब है तो लिहाजा वहाबी कहो। हालांकि तो वहाबी और अच्छा हो गया, वहाबी के माने अल्लाह वाला। तो बहरहाल ये जो है उस दुश्मनी में लोग कहते हैं, और हकीकत में इसको रिवाज देने में अंग्रेज़ों का भी हाथ रहा, बड़े सग़ीर में ख़ास तौर से, बड़े सग़ीर में ख़ास तौर से अंग्रेज़ों ने का भी हाथ रहा, क्योंकि उस वक्त उनके खिलाफ जो लोग उठे वो सब मुवहिदीन की जमात थी, शाह इस्माइल शहीद और उनके हमनमाओं की, जो अहलुल हदीस की का ज़्यादा उसमें वो था। तो जिसकी वजह से जो है तौहीद वालों ने उनको मुखालफत की थी अंग्रेज़ों की, और अंग्रेज़ों के भगाने का वो जो है सिलसिला शुरू किया था। तो जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने वहाबी कह करके इस दावत को जो है दबाना चाहा था, और इसके लिए कुछ बिदअती उलमा को तैयार किया था, जैसे अहमद रज़ा खां बरेलवी हुए जो है, और इसी तरीके से उनके उस्ताद बदायूनी एक थे, उन लोगों को बाकायदा तैयार किया गया कि वहाबियों के खिलाफ लोगों को भड़काओ, अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए उन लोगों ने किया था। तो बहरहाल इस तरह से वहाबियत का सिलसिला शुरू हुआ, और वहाबी लफ्ज़ जो है गाली के तौर पर इस्तेमाल किया गया मुसलमानों को तौहीद से दूर रखने के लिए। जज़ाकल्लाह। सज्जाद भाई, एक दो सवाल और है केप टाउन से। ये मौलूद पढ़ना बहुत अच्छी बात है, बिदअत हसना है, तो ये इसके बारे में कुछ दो सवाल और है केप टाउन साउथ अफ्रीका से। अच्छा, मौलूद पढ़ना, मौलूद क्या है? मौलूद मीलाद, समझे? मीलाद और मौलूद के माने बर्थ, बर्थ के माने मीलाद होता है, योम मीलाद के माने बर्थडे, ईद मिलाद के माने बर्थडे। तो बर्थ मौलूद पढ़ना बहुत अच्छा काम है भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने हमारे लिए क्या उसवा छोड़ा है भाई। आप नबी की सीरत बयान कीजिए, तो सीरत बयान करने से कौन रोकता है, लेकिन शेर व शायरी और चंद चीज़ें वही जो है, और फिर वो मखसूस तरीके से पढ़ना, उसके लिए दलील चाहिए। क्या अल्लाह के रसूल रोज बैठ करके अपना मौलूद पढ़ा कर बयान किया करते थे? मैं कैसे पैदा हुआ, कैसे हुआ, कहीं हर वक्त ही बयान करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हर हफ्ते बयान करते थे या यौम पैदाइश पर बयान करते थे? कभी बयान किया आपने? कितनी रवायतें हैं आपकी पैदाइश से मुताल्लिक, कितनी रवायतें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं? कोई देखे हदीस की किताबों में, उठा के देख खगाल डाले। तो ये जो है मौलूद जो है ये बिदअत है। लोगों को बस उसी शेर व शायरी में चंद कलिमात में जो है रोक रखना चाहते हैं,
اور اسلام کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل دعوت ہے اس سے دور رکھنا چاہتے ہیں. تو من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کرے جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے. بھائی آپ سیرت روزانہ پڑھیے، نبی کی سیرت روزانہ بیان کیجیے، کون آپ کو روکتا ہے؟ لیکن مولود کی تخصیص کیا ہے؟ بھائی اگر اللہ کے نبی نہ بنائے جاتے، بعثت آپ کی نہ ہوتی، تو آپ کی پیدائش سے انسانیت کو کیا ملنے والا تھا؟ آپ کی پیدائش نعمت ہے کہ آپ کی بعثت نعمت ہے؟ یہ سوچنا چاہیے. آپ کی پیدائش کا ذکر یہ اہم ہے کہ آپ کی بعثت کا ذکر یہ اہم ہے؟ بھائی نبی کی کتنی بھی تعریف کر دو، جب تک آپ رسول نہیں کہیں گے نبی کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوگا. آپ کتنا کہو کہ آپ کا رخ ایسا تھا، آپ کی بالیں ایسی تھی، آپ کا چہرہ ایسا تھا، آپ کی آنکھیں ایسی تھیں، آپ کا جسم ایسا تھا، اس وقت تک محبت کا، عقیدت کا حق ادا نہیں ہو جب تک رسول اللہ نہیں کہے کہ آپ اللہ کے رسول تھے. آپ کچھ نہ کہیے، کچھ نہ بیان کیجیے، آپ صرف کہیے آپ اللہ کے رسول تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ رسالت کے لیے منتخب کیا تھا، کافی ہے اتنا. محمد الرسول اللہ، رسالت سب سے اہم ہے، آپ کی بعثت سب سے اہم ہے. اسی لیے قرآن میں آپ کی بعثت کا اللہ نے ذکر کیا ہے، آپ کی ولادت کا ذکر نہیں کیا ہے. والذی بعث فی الامین رسولا منہم، والذی بعث فی الامین رسولا منہم. آپ کی بعثت کا ذکر ہے قرآن میں، آپ کی ولادت کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے. اگر ولادت کا بیان کرنا، مولود پڑھنا یہ ہوتا تو آپ تاریخ پیدائش میں اختلاف کیوں ہوتا؟ تاریخ پیدائش پر کوئی اتفاق نہیں ہے کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی ہے. کوئی کہتا 12 ربیع ہوئی ہے، کوئی کہتا 9 ربیع الاول ہوئی، کوئی کہتا 8 ربیع الاول ہوئی، کوئی 2 ربیع الاول، کوئی کہتا رمضان میں ہوئی ہے، کوئی مہینہ بتاتا، کوئی مہینہ بتاتا. اگر مولود پڑھنے کا اس قدر رواج ہوتا تو یہ اختلاف کیوں ہوتا؟ بہرحال مولود اور میلاد پڑھنا، جم گھٹا لگانا، یہ سب بدعات ہے، خرافات ہیں. یہ سلف کا طریقہ نہیں رہا. صحابہ تابعین طبع تابعین سے میلاد پڑھنا ثابت نہیں ہے، محفل قائم کرنا ثابت نہیں ہے. اس لیے بدعت ہے. اور اللہ کے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. ہمارے ادھر ایک رواج ہے کہ جب جادو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر جادو ہوا ایسا لگتا ہے تو ہم تعویذ بنا کے لیتے ہیں ہمارے مفتیوں سے. تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ وہ تعویذ میں کیا لکھتے ہیں ہم کو نہیں معلوم، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی آیت لکھ کے دیے ہیں. تو کیا یہ صحیح ہے؟ اولاً تو تعویذ میں یہ کہنا ہم قرآن کی آیت لکھتے ہیں غلط. 99% تعویذیں جو لوگ دیتے ہیں وہ سب الٹی سی لکیریں ہوتی ہیں، جادو ہوتا ہے، نمبرات ہوتے ہیں، یا غیر اللہ کے نام کی استغاثہ، استیابدو، یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل، اور نمبرات، اور اسی طرح سے بعض تعویذیں ہوتی ہیں. کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، کاغذ لپیٹ کے دے دیتے ہیں، کاغذ لپیٹ کے دے دیتے ہیں اور بڑی عقیدت میں لا کر ہم بات. اسی لیے اللہ کی رضا کیا فرمایا؟ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. ان التمائم والتولى شرک، یہ سب تعویذیں جو ہیں یہ شرک ہے. ایک شخص آیا بیعت کرنے کے لیے، ایک جماعت آئی آپ کے پاس، سب سے بیعت کے لیے 9-10 آدمی تھے، ایک سے بیعت آپ نے نہیں کی، ہاتھ کھینچ لیا، اس نے ہاتھ پھیلایا تھا، آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. لوگوں نے پوچھا سے جو ہے آپ نے فلاں سے بیعت نہیں کی، کیا معاملہ ہے؟ کہا دیکھتے نہیں کہ اسی گلے میں کیا ہے، اسی گلے میں کیا تعویذ لٹک رہی تھی، آپ نے اسے بیعت نہیں کی. جب اس نے سنا تو فوراً تعویذ توڑ کر کے پھینک دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت کی. تو تعویذ گنڈا یہ شرک ہے، اس کا پہننا، لٹکانا، چاہے گلے میں لٹکاؤ، کمر میں لٹکاؤ، جو ہے کہیں بھی درخت میں لٹکاؤ، یہ سب شرکیہ عمل ہے.
اس سے انسان کو بھاگنا چاہیے. کہتے ہیں نہیں یہ قرآن کی تعویذ ہے. قرآن کی تعویذ ہو پھر بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر قرآن کی تعویذ جائز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تعویذ دیتے. آپ نے کبھی کسی کو تعویذ نہیں دی. پورا قرآن لٹکائے رہو، گھر میں رکھا رہتا ہے. اسے کیا قرآن لٹکانے سے کچھ نہیں ہوگا، قرآن پڑھنے سے ہوتا ہے. قرآن لٹکانے سے کچھ نہیں ہوتا، قرآن رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. مسجد میں بھی قرآن رکھا رہتا ہے، چوری ہو جاتی ہے. گھر میں بھی چوری ہو جاتی ہے قرآن رکھا. قرآن پڑھیے، آیت الکرسی پڑھ لیجیے، نہیں ہو چوری. آیت الکرسی پڑھ لیجیے شام کو، گھر میں آپ کی چوری نہیں ہوگی. لیکن آپ تعویذ آیت الکرسی لٹکائے، پورا قرآن لٹکائے رہو، نہیں، چوری سے نہیں روک سکتے. تو قرآن کا لٹکانا رکھنا اصل نہیں ہے، اصل ہے قرآن کا پڑھنا. قرآن کا اصل پڑھنا ہے. تو اس لیے تعویذ اور گنڈے سب جو ہے شرکیہ اعمال ہیں، اس سے دور رہنا چاہیے. پڑھنے کی کوشش کیجیے، پڑھیے اذکار جو سکھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پڑھیے. جزاک اللہ خیرن شیخ. ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ ہر جمعہ کو ہم جمعہ مبارک سے شروعات کرتے ہیں. کیا ایسا جمعہ کی مبارکبادی دینا ٹھیک ہے؟ جمعہ کی مبارکبادی بدعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں جمعہ کا دن آتا تھا، لیکن نہ کسی رسول اللہ سے ثابت ہے، نہ صحابی سے، نہ تابعی سے کہ جمعہ کی مبارکبادی وہ دیتے رہے ہوں. تو یہ دور حاضر کی بدعت ہے، کیونکہ واٹس ایپ فری ہے، پیسہ تو لگتا نہیں ہے. اس لیے لوگ بھیجتا بھی اس پہ 1 روپیہ لگنے لگے، 1 ریال لگنے لگے تو کوئی مبارکبادی نہیں بھیجے گا، کوئی نہیں مبارکبادی بھیجے گا. یہ فری میں واٹس ایپ ہے، تو جو چاہو بھیجتے رہو. تو جمعہ کی مبارکبادی یہ بدعت ہے کہ مشائخ کا فتویٰ ہے. جزاک اللہ خیر. مجھے بھائی جزاک اللہ. یہاں پہ سوالات کافی آ چکے ہیں شیخ. گزارش ہے تھوڑا جلدی جلدی دے، کیونکہ ہمارے پاس صرف ابھی 10-15 منٹ ہی ہے عصر کو. سوال یہ ہے کہ خیر مجھے لگتا ہے آپ نے اس کا جواب آلریڈی دے دیے. اس کے اندر 10 کے اندر بھائی پوچھتے ہیں کہ جادو اچھے کام کے لیے، اچھے ریزن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں، جادو کفر ہے، کفر کو نہیں استعمال کیا جا سکتا، اچھا ریزن ہو چاہے برا ریزن. جزاک اللہ خیرن. یہاں پہ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ مجھے رات میں وہی قسم کے خواب آتے ہیں، ڈراؤنے بھیانک خواب، اس کا علاج کیا ہے شیخ؟ اس کا کیا، ڈراؤنے بھیانک خواب نظر آتے ہیں تو آپ تو اذکار پڑھ کے سویا کیجیے. سوتے وقت کے اذکار پڑھیے، باوضو ہو کر کے سوئیے، دائیں کروٹ لیٹیے. اور اگر اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں تو شیطان کا کھیل ہوتا ہے، آپ کو ڈرانا چاہتا ہے، اس لیے آپ اس سے ڈریے نہیں. جب نیند کھلے تو فوراً جو ہے کروٹ بدل دیجیے، جس کروٹ لیٹے تھے وہ کروٹ بدل دیجیے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے بائیں طرف سے اتار دیجیے. اور پھر اس خواب کو کسی سے بیان نہ کیجیے، ایسے خواب کو کسی سے بیان نہ کیجیے. جی بیسک چیز وہی ہے شیخ، وضو کر کے اور اذکار پڑھ کے سوئیں گے تو انشاءاللہ نہیں آئے گا. جی. یہاں پہ ایک بہن کا سوال ہے، شیخ میں روزے رکھ رہی ہوں، پہلے فرض پھر شوال کے ٹائم نہیں ہے. ایک دن میں سحری میں اٹھی تو اذان کا ٹائم ہو رہا تھا، لیکن میں نے سحری کر کیا اور روزہ رکھ لیا. 8 منٹ ہو گئے، ٹائم نہیں ہے ایسا، اس لیے چھوڑ نہیں سکتی. تو کیا میں روزہ ہو گیا کیونکہ 4 یعنی اذان سننے کے بعد کھایا ہے؟ وہی پتہ نہیں، 4 میں ایک میں اذان کا ٹائم اور سحری میں کرنے میں 4 یا 7 منٹ ہوں گے. پتہ نہیں شیخ کوئی دیکھیے اگر اذان سننے کے بعد ٹائم ہونے کے بعد کھانا شروع کیا ہے تب تو روزہ نہیں ہوگا. لیکن پہلے سے آپ کھا رہے تھے کہ اذان ہو گئی اور مکمل کر لیا تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ جو ہے جب تمہارے ہاتھ میں پیالہ ہو کھانے کا اور اذان شروع ہو جائے تو ضرورت پوری کر کے رکھو. تو اگر وہ کھا رہی تھیں اور اذان شروع ہو گئی اور مکمل کر لیا کھانا تو انشاءاللہ ان کا روزہ صحیح ہے. لیکن اگر وہ نہیں کھا رہی تھیں، اذان سننے کے بعد انہوں نے کھایا ہے، کھانا شروع کیا ہے تو روزہ نہیں ہوگا. جزاک اللہ خیر.
یہاں پہ سوال ہے، السلام علیکم، ایک شخص ہے جس کو اکثر گہری نیند میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چھاتی پر بیٹھ گیا ہے اور چیسٹ میں درد ہوتا ہے، سانس رک جاتی ہے۔ جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو گھبراہٹ ہوتی ہے کچھ دیر تک، کچھ دیر کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے، سارے میڈیکل چیکس نارمل ہے، یہ کیسے کفایت ہے؟ اور اکثر خواب میں سانپ نظر آتے ہیں۔ سانپ نظر آتے ہیں، لیکن آپ خواب سانپ نظر آتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ اولاً تو باوضو ہو کر کے اور دعائیں وغیرہ پڑھ کر کے سوئیے، اور دوسری ہے کہ آپ رقیہ شرعیہ کا سہارا لیجئے، سورہ فلق سورہ ناس کثرت سے پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور جو رقیہ کی آیات ہیں ان کو جو ہے پڑھیے، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پھر پی لیجئے، یا کسی سے دم کرا لیجئے رقیہ شرعیہ کا، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا علاج رقیہ میں ہے، انشاءاللہ رقیہ کیجئے، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ سحر ہو سکتا ہے شیخ؟ ہاں سحر ہو سکتا ہے، وہ تو جادو؟ پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کیا سحر ہے کہ کیونکہ انہوں نے کہا ڈاکٹر سے علاج وغیرہ کروایا تھا تو ہاں سحر بھی ہو سکتا ہے، سے بھی اثر ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے وہی ہے کہ جو ہے اذکار وغیرہ کی پابندی کریں اور رقیہ کا سہارا لیں، رقیہ شرعیہ جو ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے، اور چاروں قل ہے، اسی طرح سحر کی آیات ہے، تو سب پڑھ کر کے جو ہے پڑھنے کی کوشش کریں، اور پڑھ کر کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں۔ یہاں سوال ہے کہ شیخ میرے شوہر کو ایک مہینے سے بخار ہے کہ ڈاکٹر کو دکھایا، کچھ بھی نہیں نکل رہا ہے، ان کو اندر دو بخار رہتا ہے، بہت کمزوری ہو گئی ہے۔ آپ نے جو رقیہ بتایا وہ ایک دن پڑھ کر دم کیا تھا، وہ کتنے دن کرنا ہے؟ برابر کیجئے، ایک دن کرنے سے نہیں کام بنے گا، برابر کیجئے تک شفا یاب نہ ہو جائے۔ رقیہ ان چیزوں کا علاج، دیکھیں دوا علاج دو ہیں، ایک علاج بالدوا ہے، ایک علاج بالقرآن ہے، اور دونوں علاج کا طریقہ استشفاء بالقرآن کو اختیار کرنا چاہیے انسان۔ کوئی بھی بیماری ہے جو ہے، کیسی بھی بیماری ہو، تو دونوں طریقے علاج انسان کو استعمال کریں، ایک تو ڈاکٹروں کا علاج جو دوائیں ہیں، دواؤں کو استعمال کیجئے جو فی نفسہ ہی جو ہے مباح اور جائز اشیاء کے ذریعے علاج ہو رہا ہے، اور ثانیاً ایک ہی اذکار اور قرآن رقیہ شرعیہ جسے کہتے ہیں، رقیہ شرعیہ کے ذریعے اپنا علاج کرنے کی کوشش کیجیے۔ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، ہم قرآن نازل کرتے ہیں، اس کے اندر شفا ہے، ہر طرح کی بیماری کے لیے شفا ہے، تو قرآن سے بھی شفا حاصل کیجیے، دواؤں سے بھی شفا حاصل کیجیے، کسی ایک پر تکیہ لگا کے نہ بیٹھے، دونوں طریقہ جاری رکھنا چاہیے۔ شیخ آپ نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ 4 چیزوں پہ دم کرنا ہے، ہاں وہی میں بتایا تھا کہ پانی لے لیجئے، جی، وہ پوچھتے زیتون کا تیل لے لیجئے، کلونجی لے لیجئے، سمجھے، شہد، یہ 4 چیزیں ہیں، یہ قدرتی چیزیں ہیں، اس پر دم کر کے اس کو استعمال کیجئے روزانہ، انشاءاللہ جادو بھی ہوگا تو ختم ہو جائے گا، اسے بھی اثر ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، نظر بد ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شیخ لیکن وہ پوچھ رہے ہیں کہ کتنا لینا چاہیے، کوانٹٹی کتنی لینی چاہیے؟ کوانٹٹی میں پڑھ کے ایک مرتبہ رکھ لیں، ایک مرتبہ پڑھ کے ان چیزوں پر رکھ لیں اور روزانہ اس کو استعمال کرتے رہیں جی، اور وہ ختم ہوں گی پھر دوسرے دوبارہ پڑھ کر کے رکھ لیں، استعمال کرتے رہیں۔ شیخ یہاں پہ سوال ہے، ایک جگہ میں نے لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ جبرائیل روح اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ یہ سب بدعی اذکار میں اس طرح لکھتے رہتے ہیں لوگ، جبریل اللہ کے روح ہیں، یعنی تمام اللہ رب العالمین کے جو ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہا جاتا ہے، تو ارواح کا مالک اللہ تعالیٰ ہے سب کے، چاہے جبریل کی روح ہو،
کہ ہماری اور آپ کی روح تمام روحوں کا مالک اللہ، اللہ کی ملکیت. لیکن اس طرح کے جو اذکار ہیں جو گنج العرش اور کون کون سے عرش میں اس طرح کی چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ، ابراہیم ذبیح اللہ اور فلاں ولی اللہ، یہ لگا دعائے گنج العرش میں اس طرح کی چیزیں، جبریل، روح اللہ، کیا کیا اپنی طرح من گڑت چیزیں ہیں سب. شیخ وہ آپ نے کہا تھا کہ اذان ہونے تک کھا سکتے ہیں. بھائی پوچھتے ہیں کہ دوسری اذان مطلب اقامت تک کھا سکتے ہیں کیا؟ نہیں، دوسری اذان نہیں میرے بھائی، پہلی اذان. جی فجر کے اول وقت تک کھانا پینا جائز ہے. جی جب فجر کا وقت ہو گیا تو اذان جو عام طور سے رمضان میں دی جاتی ہے اول وقت میں دی جاتی ہے، خاص طور سے خلیج میں، تو اس لیے اذان تک آپ کھا پی سکتے ہیں. آخری منزل اذان ہونی چاہیے. ہاں آپ کھا رہے ہیں، اچانک اذان شروع ہو گئی تو آپ جلدی سے پورا کر کے ختم کیجیے. ضرورت نہیں پوری ہوئی تو، اگر ضرورت پوری ہوئی فوراً رک جائیے، اگر ضرورت آپ کی نہیں پوری ہوئی ہے تو جلدی سے پوری کر کے ختم کیجیے. جزاک اللہ. نصیر بھائی آپ پلیز سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا یہ جو یا تعویذ گنڈے وغیرہ جو دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کھولے تو بم ہو جائیں گے، کچھ ایسا ہو جائیں گے، ایسا ہو جائیں گے کہتے ہیں. ہاں وہ ڈرانے کے لیے ڈراتے ہیں، یہ سب غلط ہے. اس کو ضرور کھولنا چاہیے. ایک اتفاق ہوا تھا، جال سازی ہو تاکہ ان کی جال سازی ظاہر نہ ہو، تاکہ ان کی جال سازی ظاہر نہ ہو. اس کے لیے ڈرا دیتے ہیں کہ ڈرو گے تو الٹا اثر ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا. کیونکہ سادہ کاغذ دیے رہتے ہیں یا نمبرات رہتے ہیں تو اس میں الٹی سیدھی چیزیں رہتی ہیں، اس لیے اس کو نہیں کہتے ہیں، کھولنا نہیں. جی مولانا ایک اتفاق ہوا تھا کہ ایک پیشنٹ آیا تھا میرے پاس، تو ہمارے بامبے سے تھا. اس کے ہاتھ پہ تشخیص کرنا تھا تو ہاتھ پہ بنا ہوتا. میں بولا بھائی یہ نکالو، تو نکال کے میں نے بولا اس کو کھولتا ہوں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. تو اس نے بولا نہیں کھولو. میں بولا نہیں کھولتا ہوں دیکھیں کیا ہوتا ہے. میں نے کھول کے دیکھا تو نمبر لکھا ہوتا مولانا 7 یا کچھ ایسا نمبر تھا. وہی جادو ہے، یہ جادو ہے. نمبرات اور لکیریں وہ بھی دیکھ کے پریشان ہو گیا مولانا. غیر مفہوم عبارتیں، یہ سب جادو کی قسمیں ہیں. وہ بھی دیکھ کے طلاسم، اسی کو پریشان. طلاسم کہتے ہیں، یہی طلاسم ہے. جی مولانا جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. شیخ یہاں پہ یوٹیوب پہ سوال ہے، سورہ کاف جمعہ کے دن پڑھنے کی فضیلت والی حدیث ضعیف یا صحیح ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جتنی حدیث اس کے بارے میں ہے سب ضعیف ہے. نہیں میرے بھائی، حسن درجے کی اور روایت تھے، امام البانی رحمہ اللہ نے اور دیگر علماء نے اس کی وہ کی ہے. دیکھیے روایتیں، کئی ضعیف روایتیں جب آتی ہیں تو محدث جانتا ہے اگر کمزور یعنی ضعف کم درجے کا ہوتا ہے تو وہ ضعف تعدد طرق سے دور ہو جاتا ہے اور اس روایت کو حسن کہا جاتا ہے. جو ضعیف روایت متعدد طرق سے وارد ہو اور ان تمام طرق میں، تمام سندوں میں ضعف کم درجے کا ہو تو کثرت طرق سے وہ ضعف دور ہو جاتا ہے اور پھر ایسی حدیث کو حدیث حسن کہا جاتا ہے. تو یہ حسن درجے کی حدیث ہے. کہف والی، سورہ کہف والی ایک روایت پر نہیں بحث کیا، متعدد طرق کو جمع کر کے تب فیصلہ سنایا جاتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. شیخ یہاں پہ وہ آپ نے جو سحری کا ٹائم بتایا تھا کہ اذان ہو رہی ہے تب تک کنٹینیو کر سکتے ہیں، ان کا کہہ رہے تھے کہ اذان جو نہیں ہو رہی تھی گوگل میں یعنی موبائل میں ٹائم ہو گیا تھا، 2 منٹ پہلے تھی اور سحری کرتے کرتے 7 منٹ زیادہ ہو گئے تھے. تو وہ بھائی گوگل اور موگل کا اعتبار نہیں ہے شریعت میں، اس میں ہو گیا تھا، اس میں ہو گیا تھا. جی اصل دیکھیں کہ کیا آپ کے ہاں جہاں رہتے ہیں وہاں اذان کا کیا ٹائم ہے، جی اس ٹائم کی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس سے پہلے سحری سے فارغ ہو جانا چاہیے. یہاں پہ ایک سوال ہے کہ کیا محمد نام میں سنگل ایم رکھ سکتے ہیں؟ یہ انگلش میں ہے. کیا مطلب؟ محمد میں MOHAMMED کوئی لکھتا ہے، کوئی MUHAM، یہ انگلش میں لکھتے ہیں. سوال شیخ کو انگلش کے اس میں یہ سوال مت پوچھیے. ہاں بولیے کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد نام میں محمد MOHAMED رکھ سکتے ہیں کہ MOHAMMED رکھنا ہے؟ 2 ڈبل ایم رکھنا پڑے گا، ڈبل ایم رہنا پڑے گا.
डबल एम रखना पड़ेगा। पूरा नाम लिखना चाहिए। वो शरारत करते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के, हम OHD लिख करके कहते हैं मोहम्मद। नहीं पूरा नाम है, पूरा महड है, मोहम्मद नहीं है। नहीं शेख, MOHAMMED या MOHAMED ये पूछ रहे हैं वो। यम डबल एम होगा, मोहम्मद। हाँ डबल एम है भाई जी शेख। यहाँ पे डी रहेगा, ये डी नहीं रहेगा, ये डी रहेगा जी। मेड नहीं है, मड है। ओके MAD। हाँ MAD मोहम्मद। ठीक है शेख। यहाँ पे सवाल है, क्या कोई ख्वाबों की सही ताबीर कर सकता है? क्योंकि लोग कहते हैं कि नबी यूसुफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी को ये इल्म नहीं दिया गया और नहीं ऐसी बात समझना शिर्क है। नहीं ऐसी बात नहीं है। जो है ये नहीं कि ख्वाबों की ताबीर सिर्फ यूसुफ अल्लाह के रसूल भी तो ख्वाब की ताबीर बताते थे, सहाबा से भी ख्वाबों की ताबीर साबित है। ये कहना कि हजरत यूसुफ के साथ खास था, क्या गलत है? अल्लाह के रसूल खुद ख्वाबों के रोजाना तो आप पूछते थे फजर के बाद कि किसी ने ख्वाब देखा है, अगर किसी ने ख्वाब देखा तो उसकी ताबीर आप बताते थे जी। और हदीस के अंदर मौजूद है पूरे। या अपना ख्वाब देखते होते तो उसकी भी ताबीर बताते थे कि मैंने ये देखा, इसकी ये ताबीर। तो ये कहना कि ताबीर का नुआ का खास है यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ है, गलत। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से और सलफ से ताबीर साबित है, और आज भी मुअब्बिरीन होते हैं, ताबीर जानने वाले होते हैं। शेख यहाँ एक भाई का सवाल है कि मौलाना का क्या मतलब है? मौला का माना अरबी जुबान में मुख्तलिफ माना है। मौला माने गुलाम, मौला माने आका, मौला माने साथी। तो मौला के 10 मानी हैं अरबी जुबान में, इसलिए मौलाना कहने में कोई हरज नहीं। जी। यहाँ पे मौलाना जो कहते हैं आलिम के माने में हम जो है जी। बुरहान भाई जुबान में जो मौलाना इस्तेमाल हो रहा है आलिम के माने में। जी जज़ाकल्लाह खैर शेख। यूजुअली यहाँ पे कोई उस्ताद को भी मौलाना कहा जाता है, जैसे हिंद पाकिस्तान में तो कोई शेख को भी मौलाना कहा जाता है। आलिम को मौलाना कहते हैं, उलमा को मौलाना ही कहते हैं इंडिया पाकिस्तान। जी। बुरहान भाई सवाल पूछ लीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शेख जैसे बाज़ औकात में ऐसा हुआ है कि फरिश्तों के जरिए मदद आई अल्लाह की तरफ से कि डायरेक्ट फरिश्ते नाजिल हुए, जैसे जंगे हुनैन है, उसके अलावा बाज़ औकात में, तो क्या ये कहना दुरुस्त है कि वैसे वक्त में जो सिर्फ गैर मुसलमान और कुफ्फार को ही फरिश्ते दिख पाए थे और मुसलमान को नहीं दिखे ऐसे वक्त में? नहीं, ये कहना कायदा कुल्लिया नहीं है। फरिश्ते नाजिल हुए, बद्र में भी नाजिल हुए थे, और इसी तरीके से जो है इसमें भी नाजिल हुए थे। फरिश्ते आए थे, उहद में भी आए थे फरिश्ते हुनैन में भी आए थे। कोई देखना लाजिम नहीं कि देखा ही जाए उनको, नहीं देखा था साहब। शेख यहाँ पे सवाल है कि क्या जुमा के दिन सूरह जुमा पढ़ना जरूरी है? जुमा के दिन सूरह जुमा? जी शेख। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जुमा की नमाज में जो है सूरह जुमा पढ़ना सही, सूरह आला, सूरह गाशिया या सूरह जुमा, सूरह नफकुल पढ़ना जो है सुन्नत है जुमा की नमाज में। जुमा के दिन नहीं, जुमा की नमाज। जी। और काफी शेख लोग भी सूरह जुमा पढ़ते हैं जुमा के दिन। जुमा के दिन पढ़ते हैं या जुमा की नमाज में पढ़ते हैं? नमाज में पढ़ते हैं, कभी फजर में भी पढ़ते हैं शेख, कभी ईशा में पढ़ते हैं। जुमा के दिन नमाज में तो फजर की नमाज में सूरह सजदा और सूरह मुल्क पढ़ना, सूरह सजदा, सूरह दहर। जुमा में फजर की नमाज में जो सुन्नत करत है वो सूरह सजदा और सूरह दहर है। हल अता अल इंसान हीन मिन अद-दहर, पहली रकात में सूरह सजदा, दूसरी रकात में सूरह दहर, ये सुन्नत। सूरह जुमा पढ़ना सुन्नत नहीं है, जायज़ है, पढ़ सकते हैं, लेकिन खास करना है सही नहीं। जज़ाकल्लाह खैर शेख। शेख अजान भी हो चुकी है और जज़ाकल्लाह खैर, और सवालात भी काफ़ी हो चुके हैं। दुआओं की दरख्वास्त शेख, और इंशाअल्लाह
सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। जो हजरात यहाँ पे दोहा में हैं, उनसे गुजारिश है अगर आपके पास खून का अतिया करना चाहते हैं तो हमद में एक ड्राइव है, अभी चल रही है आज के दिन। वैसे तो रोज दे सकते हैं, लेकिन आज हम लोग ने भी ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो आप में से कोई आके वहाँ पे हमद हॉस्पिटल में, हमद मेडिकल सिटी में आके खून का अतिया करना चाहता है तो अहलन व सहलन। एक खून देना एक जायज़ है ना शेख? हाँ जायज़ है, जायज़। कतर में, जी हाँ, अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। आपके सेहत के लिए भी अच्छा है जी, आपके लिए सेहत के लिए अच्छा है कि वो जो है पुराना खून निकल जाएगा, नया खून पैदा होगा, सेहत के लिए फायदेमंद है। जज़ाकल्लाहु खैरन। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है।